برزخ کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو اس دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور ایک ایسی دنیا جو ہمارے لیے ناقابل بیان ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ یعنی رکاوٹ ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جس کی اپنی ہی ایک غیر حقیقی نوعیت ہے اور یہ اس دنیا جیسی بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد ایک برزخ کی دنیا ہے، اس دن تک جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ بات ہماری طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک ایسی زندگی کا پردہ ہے جو اس زندگی کے ساتھ نہیں ملتی اور نہ ہی یہ قیامت کے دن کے ساتھ ملتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ انہیں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے۔ جیسے ہی آپ مرتے ہیں، روح برزخ کی دنیا کا تجربہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں تو خوابوں پر غور کریں۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کا جسم کمرے میں ہوتا ہے لیکن آپ کی روح کچھ الگ کر رہی ہوتی ہے، کچھ الگ دیکھ رہی ہوتی ہے اور کچھ الگ سن رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کا جسم وہیں ہوتا ہے۔ ایک زندہ شخص کے لیے وہ شخص جو جاگ رہا ہے، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک جسم دیکھ رہا ہوں جو سو رہا ہے، لیکن آپ ایک بالکل الگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے، اور کچھ لوگ جانتے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں۔ جب وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کا تجربہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں؟ تو برزخ کی دنیا اس سے ملتی جلتی ہے۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی روح باہر جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ برزخ کی دنیا ایک عارضی اسٹیشن ہے۔ اس عارضی برزخ کی دنیا میں انسان یہ معلوم کرنے کی قابل ہو جاتا ہے کہ آیا وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں قبر آخرت یعنی قیامت کے دن کا پہلا حصہ ہے۔ اگر وہ قبر کے عذاب اور تکلیفوں سے بچ گیا تو جو کچھ اس کے بعد آنے والا ہے وہ اس سے بہتر اور آسان ہونے والا ہے، اور اگر وہ قبر کے عذاب اور تکلیفوں سے نہ بچ سکا تو جو کچھ اس کے بعد آنے والا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ مردے اپنی قبروں میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ اپنے مردوں کو دفنائیں تو ان کا کفن اچھا بنائیں اور ان پر خوبصورت خوشبو لگائیں، انہیں پیش کرنے کے قابل اچھی حالت میں بنائیں، کیونکہ قبر والے وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایک حدیث ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اپنے مردوں کو صالحین یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ دفناؤ، کیونکہ قبر کے ساتھ والے پڑوسی شخص کو اس شخص سے تکلیف پہنچ سکتی ہے جو اس کے برابر میں ہو اگر اسے عذاب دیا جا رہا ہو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب وہ مر چکے ہیں تو انہیں کیسے تکلیف پہنچے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں حقیقی زندگی میں اپنے پڑوسی سے تکلیف پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس لیے جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کو اپنے پڑوسی مردے سے تکلیف پہنچتی ہے کہ جس شخص کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے، جانور اس کی چیخ و پکار کو سن سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں ایک مرتبہ دو بوڑھی یہودی عورتیں میرے گھر آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا قبر والوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ سچ نہیں ہے، قبروں میں لوگوں کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ پھر وہ چلی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہودیوں میں سے دو بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور کہہ رہی تھی کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، قبر والے جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے انہیں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جانور انہیں سن سکتے ہیں تو انسان اور جنات نہیں سن سکتے، لیکن جانور انہیں کبھی نہ کبھی سن سکتے ہیں۔ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک جگہ جاتی ہے برزخ کی دنیا میں۔ روح یا تو وہاں جاتی ہے جہاں مومنین کی روح اور نیک روحیں جمع ہوتی ہیں، یا پھر یہ وہاں جاتی ہے جہاں کافروں کی روحیں اور ناپاک یا بری روحیں جمع ہوتی ہیں۔ اور جب مومن کی روح مومنوں کی جگہ جاتی ہے تو مومن مردے ان کی روحیں ان کی طرف دوڑتی ہیں برزخ کی دنیا میں۔ مومن روحیں اس سے نئی روح کی طرف دوڑتی ہیں جو ابھی بالکل تازہ مردہ شخص ہے۔ وہ ان سے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ان سے ان کے ایمان اعمال کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے تھے۔ وہ انہیں یاد کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے بہترین چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا یہاں کچھ ایسے طریقے ہیں جن سے عذاب کو کم کیا جا سکتا ہے یا معاف کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی قبر میں آپ کے نور یعنی روشنی کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے طریقے ہیں جن سے مرنے والے شخص کو اب بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے آخرت میں۔ اس کی قبر میں جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو آپ مزید کر سکتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: ایک نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا یا فائدہ مند علم جو آپ اپنے پیچھے چھوڑ گئے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، یا ایک جاری رہنے والا صدقہ جاریہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک حدیث کے مطابق کہ ایک شخص جو اپنی قبر میں ہوتا ہے اچانک وہ دیکھتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اسے نور یعنی مزید روشنی اور رزق دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب، یہ روشنی میرے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ اور اسے ایک خواب آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے تمہاری ایک نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کر رہی ہے۔ جزاک اللہ۔